سب سے پہلے تو ایک بہت ہی وارم ویلکم میری طرف سے. پلیز میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. یہ ہمارا تفصیلی جائزہ ہے ڈرامہ ماں کی 50ویں قسط پر جو کل رات کو ہی پلے ہوئی ہے. اور ہاں پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بالکل. اصل میں اس 50ویں قسط میں نا چیزیں عام گھریلو مسائل سے نکل کر ایک پراپر یعنی ایک خطرناک جرم کی شکل اختیار کر چکی ہیں. ہاں مطلب ہر کردار ایک عجیب سا نقاب پہنے ہوئے ہے. صحیح کہا آپ نے, کیونکہ یہاں دھوکہ صرف ایک عادت نہیں ہے بلکہ ایک خطرناک ڈیفنس میکینزم بن چکا ہے جس کے پیچھے ان کی ذہنی الجھنیں چھپی ہیں. اچھا, اگر ہم رہا اور شہزین کی بات کریں, دیکھیں ایک طرف ارمان چپکے سے رہا کے والد کبیر کے لیے ایک دکان خرید لیتا ہے. ہاں, وہ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا ایک راستہ دے رہا ہے. بالکل. لیکن دوسری طرف جب راہا شاہزین کے آفس جاتی ہے کام کرنے تو اس کی پی اے علینا کا حسد تو واقعی دیکھنے والا ہوتا ہے. علینا کا رویہ تو بالکل کسی علاقے کی حفاظت کرنے والے دربان جیسا تھا. یعنی جیسے ہمارا امیون سسٹم کسی نئے آرگن پر حملہ کرتا ہے, بالکل ویسا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شاہزین پہلے ہی دن راہا کو اتنی اہم ذمہ داریاں کیوں دے دیتا ہے؟ یہ پیشہ ورانہ لحاظ سے تو بہت بے تکا لگتا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ پیشہ ورانہ تھا ہی نہیں, اصل میں اسے ہم ٹراما بانڈنگ کہتے ہیں. اچھا, تو یہ پیشہ ورانہ نہیں تھا؟ نہیں, بالکل نہیں. جب رہا اپنی ماں کی وفات کا ذکر کرتی ہے نا تو شاہزین کو اپنی ادھوری محبت علیشپا یاد آتی ہے. اوہ واو, یعنی وہ اصل میں راہا کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کر رہا. صحیح پکڑا آپ نے. وہ اس کے دکھ میں اپنا ماضی دیکھ رہا ہے. وہ اپنے ماضی کے زخم بھرنے کے لیے ایک اجنبی پر بے جا بھروسہ کر رہا ہے. یہ تو واقعی ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے. لیکن چلیں اب ذرا زیریون اور بطول کی طرف آتے ہیں جہاں گھریلو پالیٹکس میں اصل زہر پھیل رہا ہے. ہاں, وہ حصہ تو واقعی کافی ڈارک ہے اور اصل خطرہ وہیں موجود ہے. زیریون بطول پر تشدد کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ اس کا ارمان سے رابطہ ہے. لیکن جب اس نے اپنے والد سے بات کی تو اصل وجہ تو کچھ اور ہی نکلی نا. اصل وجہ دادا کی جائیداد ہے جو ساری کی ساری رہا کے نام ہے. باپ رے, یعنی زیریون عزت اور غیرت کا نقاب پہن کر اصل میں دولت کی ہوس چھپا رہا ہے. میں پہلے سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف ایک شک کرنے والا شوہر ہے. نہیں, زیریون بہت چالاکی سے ایک نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہے. وہ غیرت کے لفظوں کو صرف ایک دھوئیں کے بادل کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کا اصل مقصد چھپا رہے. بالکل. وہ بطول پر تشدد کر کے اسے ذہنی طور پر اکیلا کرنا چاہتا ہے. ٹیکسٹ بک گیس لائٹنگ ہے یہ, تاکہ وہ ٹوٹ جائے اور کوئی مزاحمت نہ بچے. صحیح بات ہے. جب وکٹم اکیلا ہو جاتا ہے تو اسے راستے سے ہٹانا آسان ہوتا ہے. زیریون اس کی زندگی برباد کر کے واپس راہا سے شادی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے, صرف اس جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے. یہ لالچ کتنی خوفناک چیز ہے. اچھا, اب اس دھوکے کی کڑی سے جڑتا ہوا ایک اور مزیدار واقعہ آسیہ کا ہے. آسیہ اور اسسٹنٹ کمشنر والا ٹریک تو واقعی بہت حیران کن ہے. حد ہو گئی. مطلب آسیہ اے سی کو مروانے کے لیے زبیر کو کانٹریکٹ دیتی ہے اور ٹویسٹ یہ ہے کہ زبیر خود اسی اے سی کا اپنا پی اے ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کسی سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے اسی کے سیکیورٹی انچارج کو پیسے دے رہا ہو. صحیح بات ہے. آسیہ جیسے شطرنج کھیل رہی ہو اور اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے والا اس کی ہی مہریں استعمال کر رہا ہے. لیکن اے سی سیدھا آسیہ کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتا؟ اپنے ہی ایکسیڈنٹ کا جعلی ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت آ گئی؟ کیونکہ اے سی ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے. گرفتار کرنا صرف ایک قانونی جیت ہوتی. اچھا, اے سی آسیہ کے غرور کو سمجھتا ہے. آسیہ اتنی اوور کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے زبیر کی تحقیق تک نہیں کی. یعنی اے سی اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ جیت گئی ہے. بالکل. جب آسیہ یہ سوچ کر اپنا گارڈ ڈاؤن کرے گی تبھی تو اس کے مزید پوشیدہ جرائم سامنے آئیں گے نا. کمال کا ماسٹر سٹروک ہے یہ. اے سی اصل میں آسیہ کے تکبر کو ہی اس کے خلاف ہتھیار بنا رہا ہے. اسی سے اس کا زوال آئے گا. صحیح کہا آپ نے. تو کل ملا کر اس قسط میں ہر طرف دھوکہ, مکاری اور فریب کا نقاب ہی نظر آ رہا ہے. چاہے وہ زاریوں کی جھوٹی انا ہو یا اے سی کا اپنے قتل کا ڈرامہ, ہر کردار کا مقصد مختلف ہے لیکن سب نے اپنے اصلی چہرے چھپائے ہوئے ہیں. بالکل. اور اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بڑا اہم سوال آ رہا ہے. انسان طاقت یا لالچ کے لیے نقاب تو پہن لیتا ہے, لیکن اگر ماسک بہت دیر تک پہنا جائے تو کیا اصلی چہرہ بھی اسی نقاب جیسا نہیں ہو جاتا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے کہ کیا ان کے اندر کا اصلی انسان زندہ بچا بھی ہے یا نہیں. جب یہ نقاب ان لوگوں کے سامنے اتریں گے جن سے انہیں سب سے کم امید ہے تو اس خاموش طوفان کا انجام کیا ہوگا؟ خیر, اس بارے میں آپ ضرور سوچیے گا. میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی. اور ہاں, پش دا بیل آئیکن اور گڈ بائے ٹل نیکسٹ اپڈیٹ.